یہ شرف کس نے پایا تمہارے سوا؟ سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ، جس کے پاس کون و مکان کی دولت ہے، اور جس کے والد ماجد کے ہاتھوں میں اللہ نے زمین اور آسمان کے سارے خزانوں کی کنجیاں دے دی ہے، اور جس کے ہاتھوں سے ساری کائنات میں اللہ کی نعمتیں تقسیم ہوتی ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور اس کی ساری نعمتیں میں تقسیم کرتا ہوں۔ کس چیز کی کمی ہے اس کے پاس؟ یہ اس کی بیٹی کا گھر ہے، دن بھر چکی پیستی ہیں، گھر کے کام کاج کرتی ہیں، راتوں میں عبادت ہوتی ہے۔ ایک دن کے وقت میں جبکہ امام حسین علیہ الصلاۃ والتسلیم جھولے کے تھے، کم عمر تھے، سیدہ فاطمہ اپنی زانوں پر، مانڈی مبارک پر انہیں لٹائے ہوئے تھپ تھپا رہی تھیں، یہاں تک کہ امام حسین سو گئے۔ سیدہ فاطمہ کو اس وقت گھر کے اور بھی کچھ کام کرنے تھے، آپ نے شہزادے کو اٹھایا، جھولے میں لٹایا، جھولے کی ڈوری ہلائی، جھولا جھولنے لگا۔ ابھی سیدہ فاطمہ شہزادے کے گہری نیند کا انتظار کر رہے ہیں کہ بچہ گہری نیند میں چلا جائے تو میں اٹھ کے اپنے کام کاج کے لیے چلی جاؤں گی، لیکن کچھ بے کلی امام حسین کی باقی ہے، سمجھ رہی ہیں کہ ابھی نیند کچی ہے، گہری نہیں ہے، جھولا اگر نہ ہلاؤں تو یہ بیدار ہو جائیں گے۔ سیدہ فاطمہ جھولے کی ڈوری ہلا رہی ہیں، ایسے میں چونکہ دن بھر تھکی ہوئی، رات بھر عبادتوں میں گزاری ہوئی، آپ کو بھی چند لمحوں کے لیے نیند اپنے آغوش میں لے لیتی ہے، آپ سو جاتی ہیں۔ جب کوئی انسان سوتا ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں کی گرفت چھوٹ جاتی ہے، ہاتھ سے جھولے کی ڈوری چھوٹ گئی، جھولا ہلتا رہا، ہلتا رہا، ہلتا رہا، دھیمے 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 دھیمے، یہاں تک کہ اب جھولا تھمنے کو ہے، جھولا رکنے کو ہے۔ اب جھولا اگر رک جاتا ہے تو حسین ابن علی، حسین ابن فاطمہ جھولے سے جاگ جاتے ہیں، اور امام حسین کا جاگنا سیدہ فاطمہ کا بھی جاگنا ہوتا ہے۔ حسین بھی آرام کر رہے ہیں، فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی آرام کر رہی ہیں، ایسے میں اب جھولا تھمنے کو ہے۔ ادھر عرش پر مولا تعالی جبرائیل امی، وہ فرشتہ جو آدم سے لے کے رسول مکرم تک ہر نبی کے پاس وحی لانے پر مامور تھا، اس فرشتے کو حکم دیتے ہیں اے جبرائیل سدرہ سے نیچے اترو، فاطمہ کے گھر جاؤ، حسین جھولے میں سو رہا ہے، کہیں وہ جاگ نہ جائے، جھولا رک نہ جائے، فاطمہ سو گئی ہے، جاؤ تم جھولے کی ڈوری ہلانا۔ اب کیا کہوں؟ کیسے نادان ہیں، کدھر سے کدھر چلے جاتے ہیں۔ اس لیے کہ تم نے مقام محبوبیت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ وہ مقام ہے محبوبیت کا جو ان کے نقش قدم پر چلے تو ادھر سے حکم ہو رہا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تم میرے محبوب کے نقش قدم پر چلو گے تو نہ صرف یہ کہ میں تمہیں محبوب بنا لیتا ہوں، بلکہ پچھلا جو ریکارڈ گناہوں کا ہے، پچھلے اکاؤنٹس میں جو ڈیبٹس ہیں وہ سب کے سب مٹا دیتا ہوں۔ یہ تو ایک زاویہ ہے فکر کا۔ میں دوسرا زاویہ قرآن ہی کی آیت کی تائید میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ محبوب صرف یہی نہیں ہے کہ جس نے آپ کا دامن پکڑا، آپ کے نقش قدم پر چلا، ہم اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں، بلکہ محبوب آپ کے دامن کرم کے صدقے میں یہ ہماری شان کریمی کا ہم گوہر لٹاتے ہیں۔ سنو محبوب، جو سچے دل سے تمہارے پر ایمان لائے، تمہارا دامن پکڑ لے اور اس کے بعد تمہارے نقش قدم پر چلنے کا تہیہ کر لے، نیک راستہ اختیار کر لے، تو محبوب صرف یہی نہیں ہے کہ ہم اس کے پچھلے گناہ معاف کرتے ہیں، بلکہ پچھلے گناہ جتنے تھے نامہ اعمال میں، پچھلے جتنے گناہ تھے، چاہے 5,000 ہوں، 5 لاکھ ہوں، 50 لاکھ ہوں، 5 کروڑ ہوں، جتنے گناہ تھے اس کے نامہ اعمال میں سارے کے سارے نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔
ہے ایسا کوئی کریم؟ ہے ایسا کوئی کریم؟ بھئی ایک قرضدار ساہوکار کے پاس آیا، کہنے لگا حضور 5 کروڑ کا قرض آپ کا دیا ہوا ہے، تمثیل ہے، 5 روپے پکڑ لو۔ 5 کروڑ بہت ہو جاتے۔ ارے زبانی جمع خرچ میں بھی کنجوسی یارو، حد ہو گئی نا، لکھا بھی نہیں، پڑھا بھی نہیں، دیا بھی نہیں، لیا بھی نہیں، زبان سے 5 کروڑ بہت ہو جاتے۔ اچھا چل 5 روپے پکڑ لے، یہ بھی بہت دکھ رہے تو 5 پیسے جو نہیں ملتے اب۔ ایک حکایت یاد آ گئی اس موقع پر، سنا کے بات آگے بڑھاتا ہوں، وقت تھوڑا ہے، مجھے بھی بیان جلد ختم کرنا ہے، مسلسل جگ رہا ہوں، کل صبح بھی مصروفیت ہے، اور منتظمین جلسہ سے بار بار خواہش کی تھی کہ بھائی 10:30 11 بجے موقع دے دو تاکہ 12:30 1 تک گھر واپس چلے جاؤں۔ 1:30 بجے نمبر آیا ہے۔ خیر مزہ با مزہ جو گزری سو گزری، جنوں میں جتنی بھی گزری بکار گزری ہے، جنوں میں جتنی بھی گزری بکار گزری ہے۔ بکار بیکار کا اپوزٹ ہے، بیکار جس کا کچھ کام کاج نہیں، فائدہ نہیں، وہ بکار وہ جو کام میں آنے والا ہے۔ یہاں کا انتظار بھی انتظار نہیں ہے، وہاں نیکیاں لکھی جا رہی تھی اکاؤنٹ میں، گھر میں بیٹھا رہا کہ اب آنے والے ہیں جلسے والے، میرا انتظار بیکار انتظار نہیں، بکار ہے، وہاں اکاؤنٹ شروع ہو گیا، میٹر گر گیا تھا میرا۔ آج کا دن نکلا، مجھے فکر لگی کہ جلسے میلاد النبی، وہ فیضان غوث العظم میں جانا ہے، جشن میلاد میں جانا ہے، میرا میٹر گر گیا۔ اور کچھ باتیں بتاؤں گا انشاءاللہ، یاد رکھنا آپ۔ تو شاعر کہتا ہے، فیض احمد فیض ہے، جنوں میں جتنی بھی گزری بکار گزری ہے، اگرچہ دل پہ خرابی 1000 گزری ہے۔ تو یہ انتظار بھی بیکار نہیں ہے، بلکہ میں بتاؤں یہ فائدہ صرف مجھے ہی نہیں ہے، آپ کو بھی ہے۔ آپ میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ جس وقت یہاں آئے تھے، آپ کے نامہ اعمال میں کتنے گناہ لکھے ہوئے تھے؟ کسی کے پاس گنتی ہے؟ کوئی ہے جو نیکیوں اور گناہوں کی گنتی رکھے ہوئے ہے؟ نہ معلوم۔ اور کیا کوئی یہ جانتا ہے کہ یہاں سے جب آپ واپس جائیں گے تو آپ کے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں ہوں گی اور کتنے گناہ ہوں گے بھی کہ نہیں ہوں گے؟ کوئی سرفراہ اس محلے کا کل کھڑے ہو جائے گا، سنے کیا بولے مولانا تمہارے، کیا بولے؟ مولانا کا بیان سنے تو پورے گناہ معاف ہو جاتے کہتے۔ ارے پاگل، مولانا کے بیان سے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ مولانا اگر غلام مصطفیٰ ہیں، غلام غوث ہیں، اور سچے دل سے رسول الثقلین اور غوث الثقلین کا ذکر کیے ہیں، اور سننے والے عشق و محبت میں ڈوب کے سنے ہیں، تو میرا دعویٰ ہے آتے وقت نہ جانے تمہارے دامن میں، تمہارے نامہ اعمال میں کتنے گناہ تھے، یقین جانو، پورے بھروسے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر ایمان کی منزل میں تم نے یہ ذکر سنا ہے، گھر لوٹنے سے پہلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور یہ صرف کوئی جذباتی نعرہ نہیں ہے، اس کے پیچھے دلیل ہے، بے دلیل بات نہیں کرتے ہم۔ سنو حدیث سناتا ہوں، سرور کون و مکان فرماتے ہیں، ذکر الانبیاء من العبادہ، انبیاء کا تذکرہ کرنا، انبیاء کی یاد منانا، انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ پھر وَذِكْرُ الصَّالِحِينَ كَفَّارَةُ الذُّنُوبِ، پہلے نبیوں کا تذکرہ، پھر صالحین۔ اور ابھی آپ نے سنا نا، غوث العظم کون ہے؟ سید الاولیاء ہیں، سارے ولیوں کے سردار ہیں،
صالحین کے ذکر کے بارے میں حدیث یہ کہتی ہے، سرکار فرماتے ہیں ذکر الصالحین کفارۃ الذنوب، تمہارے گناہوں کا کفارہ صالحین کا ذکر ہے۔ ارے عام اولیاء کا ذکر جب گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے تو اولیاء کے امام کا ذکر، ہمارا ایمان ہے کہ سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ وَذِكْرُ الْمَوْتِ صَدَقَةٌ، اور موت کا ذکر کرو، کیوں؟ یہ بھی نیکی ہے۔ وَذِكْرُ الْقَبْرِ يُقَرِّبُكُم مِّنَ الْجَنَّةِ، اور قبر کا تذکرہ، قبر کی یاد، قبر کا ذکر تمہیں جنت سے قریب کر دیتا ہے۔ اب بات قبر کی آئی ہے تو کہہ کے آگے بڑھتا ہوں۔ مشکل یہ ہے کہ وقت تھوڑا ہے، مسائل بہت ہیں، موضوعات بہت ہیں۔ ایک صاحب الو کان میں بولتے جی ایسا 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 بھی بولنا ہے، ایک صاحب آتے ہوتے رستے میں بولتے جی بعض لوگوں کا ایسا 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 اعتراض ہے، ایک صاحب جلسے کے تاریخ کے وقت بولتے کہ جی مولانا بعض لوگوں کو ان باتوں میں شکوک و شبہات ہیں۔ اب میں یہاں آتا ہوں تو پہلے سے جو بنا ہوا ماحول ہوتا ہے جلسے کا، اس کا بھی لحاظ کرنا پڑتا ہے کہ میرے سے پہلے مولانا نے کیا کہا۔ تو بات مختصر کر رہا ہوں، اور ماشاءاللہ بڑا سمجھدار باشعور مجمع ہے، عقل مند کو اشارہ کافی ہے، اور اختصار عقل مندی کی دلیل ہے۔ شیکسپیئر کہتا ہے بریوٹی از دا سول آف وٹ، حکمت یہی ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ شیکسپیئر کا فالوور ہوں، ہم کسی شیخ اور پیر کے فالوور ہیں، شیکسپیئر کے فالوور نہیں۔ خیر، تو بات قبر کی آ گئی تھی، اس لیے برسبیل تذکرہ۔ بعض لوگوں کو قبر کے ذکر سے وحشت ہوتی ہے، اتنی وحشت ہوتی ہے کہ خود بھی ذکر نہیں کرتے، دوسرے کو بھی نہیں کرنے دیتے، خود بھی نہیں جاتے، دوسرے کو بھی جانے نہیں دیتے۔ ایک صاحب میرے سے پوچھے کہ بھئی اہل سنت والجماعت کے پاس قبر پہ جانے کی، وہاں زیارت کرنے کی تاکید کی جاتی ہے، اور ایک اور طبقہ ایسا ہے کہ جو نہ صرف قبر سے وحشت زدہ ہے، خود بھی نہیں جاتا، کسی کو جانے بھی نہیں دیتا، ایسا کیوں ہے؟ اس کی ایک عقلی دلیل، پھر بعد میں نقلی دلیل۔ بھئی ایک شخص وانٹڈ کی لسٹ میں ہے، سمجھتے ہیں نا، وانٹڈ کی لسٹ نہیں سمجھتے تو پولیس والے صاحب کھڑے ہوئے سمجھائیں گے۔ اچھا آپ کو صاحب یہ وانٹڈ کی لسٹ کیا ہوتی؟ کیا کوئی آپ کی بھی فوٹو کوئی تھانے میں ہے کیا؟ ہے تو سواگت ہے آپ کا، سواگت امو راڈی سر لے چل جاتے اندر۔ جس کا نام وانٹڈ کی لسٹ میں ہے انہیں وہاں جائیں گا کیا؟ جاتا معلوم ہے، جاتے خدمت شروع ہوتی۔ ہے نا؟ اور جس کا نام وانٹڈ کی لسٹ میں نہیں ہے، بلکہ جس کو یہ معلوم ہے کہ انہیں مہمان ہے، سرکاری اعزاز کے ساتھ اس کو بلایا جا رہا ہے، اس کے لیے طرح طرح کے انتظامات ہوئے ہیں، انہیں تو بہت ہی خوشی سے، رضا سے، چاہ سے، پیار سے اور بڑے فخر کے ساتھ آتا ہے، یہ سمجھ کے آتا ہے کہ میں جہاں جا رہا ہوں وہاں میرے لیے کوئی مشکلات نہیں ہیں، اس لیے نہیں ہے۔ قبر میں کیسے کہوں میں کہ اندھیرا ہوگا، سامنے آقا جو ہوں گے تو سویرا ہوگا۔ ہمیں یہ معلوم ہے اس دنیا میں سرکار کو نہیں دیکھ سکتے، محشر میں دیکھنا، پھر جنت میں دیکھنا۔ ارے
قبر میں دیدار مل جاتا ہے. ایمان صحیح ہے, محبت مضبوط ہے, تو پھر سنو. اب جن کو وحشت ہے, میں آپ کچھ نہیں کر سکتے. انگریزی میں اس کو فوبیا بولتے ہیں, ہائیڈروفوبیا, پانی سے ڈر رہتا ہے کو. آپ تالاب کو دیکھ کے خوش ہوتے, بلکہ سوئمنگ آتی تو جھٹ سے تیار ہو جاتے تیرنے کا واسطے. انہیں پانی کو دیکھتے چکر کھا کے گر جاتا. ارے میاں یہ پانی سے تو زندہ ہے نا, پانی نہیں پیا تو مر جاتا. پانی کو دیکھ کے کہیں ڈر رہا کیا, کہ پانی کو دیکھے تو کیسا کیسا کچھ ہوتا ہے میرے کو. اس کو بولتے ہیں ہائیڈروفوبیا. ایسا فوبیا ہوتا, مرض ہے ایک. تو بعد لوگوں کو گریو فوبیا رہتا, خبر کو دیکھتے ہی ہیبت, تھر تھراہٹ, اگلی منزل یاد آتی. اگلی منزل یاد آتی ہے. کیا ہوگا قبر میں معلوم؟ کچھ لوگ وہ ہوں گے جنہیں آپ سپرد لحد کر کے ہٹ جائیں گے, وہاں سے فرشتے آئیں گے, ان سے سوال جواب ہوگا. وہ اللہ کے پسندیدہ بندے اگر ہوں گے تو اس کے بعد رحمتوں کا نزول ہوگا. اور کچھ باتیں اچھی سی یاد آ رہی, سنا دیتا ہوں. ایک حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص کو قبر میں لٹایا گیا, مٹی اوپر سے ڈھانک دی گئی, لواحقین, پسماندگان, احباب سب دور ہوئے. اب یہ چھوٹی سی تاریک قبر جہاں کوئی روشنی کا انتظام نہیں, وہ تاریکی سے گھبرا رہا, ابھی فرشتے آئے نہیں ہیں, اسے گھبراہٹ ستا رہی, وحشت ستا رہی ہے. ایسے میں وہ منکر نکیر آ گئے, دانتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے. ان کے ہولناک چہرے دیکھا اور بھی جی گھبرایا. جب آدمی پریشان ہوتا ہے, گھبراہٹ ہوتی ہے, تو کسی نہ کسی مونس غمخوار کو تلاش کرتا ہے. لیکن یہ تو معلوم ہے کہ یہ تنہائی کی جگہ ہے, یہاں کوئی آنے والا نہیں. باپ کی موت پر چیخاں مار مار کے, دھاڑے مار مار کے رونے والا, دامن چاک کرنے والا, گریباں پھاڑ لینے والا بیٹا بھی یہ نہیں کہتا کہ مجھے باپ کے بازو سلا دو. بیٹے کی موت پر سر ٹکرانے والا, ہوش گنوانے والا باپ بھی اسے زمین میں دھسا کر چلے جاتا ہے. ایسے میں یہ پریشان ہے. اچانک یک لخت سرانے سے ایک روشنی کی پو پھٹتی ہے, a beam of light, نورانی شعاعیں آنے لگتی ہے. اب یہ روشنی قبر میں داخل ہونے لگتی ہے. یہ سوچتا ہے کہ روشنی کدھر سے آ رہی, پلٹ کے دیکھتا ہے تو روشنی پھیلتی ہے, پھیلتی ہے, یہاں تک کہ پوری قبر منور ہو جاتی ہے. اور وہ جو روشنی اندر آتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی, اسے ایک مجسمہ نظر آتی ہے. اور ایسا مجسمہ کہ جو دیکھنے سے بڑا مانوس لگتا. ہم اپنے چاہنے والوں سے انست رکھتے, جیسے چاہنے والا باپ بیٹے کو چاہتا ہے اور بیٹا باپ کو چاہتا ہے. کہیں تنہائی میں, جدائی میں یہ ایک دوسرے کو مل جائے تو کیسا پیار, کیسی محبت, کیسی الفت, کیسا انس, مانوس چہرہ. دوست کو مل جائے کیسی انست ہوتی ہے. ایسا انس ہوگا اس مجسمے سے, اس کا دل اس کے طرف کھینچنے لگے گا. یہ پوچھے گا یہ قبر کی تیرگی میں, تنہائی میں اور یہ تاریکی میں آپ کون ہو, اور ایسی رحمت بن کے آئے ہو کہ تمہارے آنے سے میری قبر منور ہو گئی, میری گھبراہٹ جا چکی, میری وحشت جا چکی. خدا را بتاؤ تم ہو کون؟ اب یہ مجسمہ کہتا ہے تم نے مجھے نہیں پہچانا, تم نے مجھے نہیں پہچانا. کہا نہیں پہچانا؟ ارے دنیا میں تو ہم ہر روز ملتے تھے, دنیا میں ہم ہر روز ملتے تھے. یہ کہتا ہے کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کبھی تم سے ملا ہے, لیکن میرا دل تمہاری طرف کھینچے جا رہا ہے. خدا را بتا دو تم کون ہو. وہ کہتا ہے سنو, تم اپنی زندگی میں ہر روز 29واں پارہ جس سورہ سے شروع ہوتا ہے, سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتے تھے, تمہیں یاد ہوگا. یہ کہتا ہے ہاں یاد ہے. وہ کہتا ہے کہ میں وہی سورہ ملک ہوں, میں وہی سورہ ملک ہوں. تمہاری مدد کے لیے رب تعالیٰ نے مجھے یہاں بھیجا ہے. اب سنو, یہ منکر نکیر کے سوالات سے گھبرانا نہیں. میں تمہارا مونس اور غمخوار ہوں, میں تمہارا مونس اور غمخوار ہوں. اور ایک روایت میں ہے کہ سیدھی جانب سے ایک نور آئے گا اور یہی گفتگو دونوں کے درمیان ہوگی. وہ یہی کہے گا کہ تم سے میں روز ملاقات کرتا تھا. یہ پوچھے گا کہ مجھے یاد نہیں. وہ کہے گا کہ میں سورہ یاسین ہوں, میں سورہ یاسین ہوں.
مجھے اللہ نے آج تمہاری قبر میں رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. جس نے قرآن سے رشتہ صاحب قرآن کے رشتے کے ساتھ جوڑا، ایک ایک سورہ قبر میں اس کا منس و غمخوار بن جاتا ہے. اور صاحب قرآن سے اگر رشتہ مضبوط ہے تو وہ قرآن ناطق ہے، سرتابہ قدم نور بن کے قبر میں تشریف لاتے ہیں. جب وہ آ جاتے ہیں تو پھر دیوانے کو کیا چاہیے؟ جس کے دیدار کے لیے زندگی بھر تڑپتا رہا، جس کے دیدار کے لیے ہر روز تمنا کرتا رہا، جس کی رویت کے لیے ہر روز عشق بہاتا رہا، جس کی محبت میں گیت گاتا رہا، جس کی عظمت کے ترانے گنگناتا رہا، ساری زندگی جس کو پکارتا رہا. اور بزرگوں نے ایک عمل ہمیں سکھایا کہ جب بھی اندھیرے کے بعد روشنی آئے، رات کی تاریکی کے بعد دن کا اجالا ہو، تو کلمہ پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ رسولہ. مسنون دعائیں بھی سکھائی گئی ہیں. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. نیند سے جب اٹھو تو یہ دعا پڑھو. اور جب اندھیرا ہو جائے، کبھی کبھی پاور آف ہو جاتا ہے. دنیا کا پاور، یہ الیکٹریسٹی کا پاور آف ہو جاتا ہے. کہیں سے فیوز چلے گیا، گھر کا فیوز چلے گا، ٹرانسفارمر سے چلے گا، جمپر اکھڑ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فیڈر سے شٹ ڈاؤن کرا دیا گیا، کچھ بھی ہوا. جب روشنی پلٹ کے آئی تو پھر کلمہ پڑھنا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. بچپن سے ہمارے بزرگوں نے یہ ریہرسل ہمیں کرائی ہے. جب قیامت قبر میں ہم ہوں گے اور قبر کی تاریکی میں کون و مکان کا تاجدار سامنے آئے گا، 3 سوال وہاں ہوگے. من ربک ما دینک، تیرا پروردگار کون ہے؟ بول. منکر نکیر پوچھیں گے ما دینک، تیرا مذہب کیا ہے؟ بول. یہ دونوں سوالوں کے بعد اس ذات مقدس کو بتا کے پوچھے گا ما کنتا تقولو فی شانی ھذا الرجل. اب یہ تو بتا دنیا میں اس ذات کے بارے میں کیا بولتا تھا؟ دنیا میں کیا ما کنتا تقولو، تو کیا کہتا تھا اس ذات کے بارے میں؟ بتا. ان کا پریچے تیرے پاس کیا ہے؟ بتا. ان کا تعارف تیرے پاس کیا ہے؟ بتا. ان کو کیا سمجھتا ہے؟ جو عاشق ہوگا یاد آ جائے گا. اندھیرے میں جب جب اجالا ہوا تھا واشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کی پریکٹس ہے، سیدھے کہے گا ارے یہ تو میرے آقا محمد رسول اللہ ہے، جن کے آنے سے قبر میں ہر طرف نور ہے. اور جو یہاں نبی کو اپنے طرح بشر کہتے ہیں، جائزہ لیں اپنا اپنا. جو نبی کو اپنی طرح بشر کہتے ہیں، جو نبی کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں، جب پوچھا جائے گا کہ بول کیا بولتا ہے ذات کے بارے میں، بول. اب سنو، یہ جواب صحیح تو معاملہ صحیح. فائنل اینڈ الٹیمیٹ کوشچن، اس کا جواب صحیح دیا. اب جواب صحیح پھر کیا ہے؟ حلے بہشتی، جنت کا لباس لے کے فرشتے آ جاتے ہیں، حدیث میں ہے سب. اور اس جنت کے لباس میں اسے لپیٹتے، جنت کا لباس پہنا دیتے. پوچھتے ہیں بول تیری کیا خواہش ہے؟ مردے سے، میت سے. اور سنو، حدیث شریف میں آیا ہے کہ مومن مردہ یہ کہتا ہے میں ذرا میرے گھر کو جا کے آتا ہوں. کہاں سے؟ قبر سے. دیکھ کے آتا ہوں کہ میرے لواحقین کیا کر رہے. گھر آتا ہے، اگر اس کے پسماندگان، اس کے اہل قرابت اس کے لیے قرآن خوانی کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، تو خوشی خوشی پلٹ کے آتا ہے. اور صرف بیان کر کے دھاڑے مار مار کے روتے ہیں، اور اس انداز میں کہ جیسی آہو بکا کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے، تو افسوس کرتے ہوئے آتا ہے کہ اے بندگان حق، تمہیں کیا ہوا ہے؟ اللہ نے مجھ پر انعامات کی اور تم رو رہے ہو. روح گھر جاتی ہے، پلٹ کے واپس آتی ہے. اب آ جانے کے بعد اس سے کہا جاتا ہے کہ نم کنومت العروس،
اب یہاں سے راحت ہی راحت ہے، چین ہی چین ہے، سکون ہی سکون ہے، آرام ہی آرام ہے، راج ہی راج ہے۔ سو جا ایسے جیسے دلہن سو جاتی ہے۔ اب یہ تیرا گھر ہے۔ دلہن اپنے گھر سے میکال سے سسرال آئی، ایک منزل ہے بیچ میں، قبول کیا ہے نا، ایجاب و قبول آپ اس کو کہتے ہیں، اسی پہ دار و مدار ہے سارے رشتے کا۔ خطبہ مسنون ہے، خطبے سے عقد نہیں ہوتا، عقد ہوتا ہے شوہر کہے میں نے قبول کیا، بیوی بھی اقرار کر لے کہ میں نے قبول کیا۔ اب کل تک یہ پرائی تھی، اب آئی ہے تو یہ گھر اس کا گھر ہے، یہ گھر کی ملک اس کی ہے، گھر کا ساز و سامان اس کا ہے۔ کیوں؟ گھر والا اس کا ہے، گھر والا اس کا۔ تاجدار کون و مکان کا کلمہ پڑھنے والوں، رب ذوالجلال کی توحید کے نعرے بلند کرنے والوں، سنو، تم نے ادھر اقرار کیا ہے، ادھر تمہارا اقرار قبول کیا گیا ہے۔ قرآن فرماتا ہے فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ۔ محبوب انہیں خوشخبری سنا دو، تمہارے ہاتھ میں ہاتھ دے کے انہوں نے ہم سے جو وعدہ کیا ہے بیعت کا، ہم نے قبول کر لیا ہے۔ اب بشارت دو، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ سنو، انہیں خوشخبریاں سنا دو، تمہاری بیعت ہم نے قبول کر لی ہے اور ہم نے تمہارے جان و مال کے بدلے تمہیں جنت عطا کر دی ہے۔ خوشخبری سنائی جاتی ہے، قبر ہی سے رات شروع ہو جاتا ہے۔ اور بعض روایتیں آپ کو سناؤں، پوچھا جاتا ہے کیا چاہے تیری؟ بعض کہتے ہیں ہمیں نماز پڑھنے کی مہلت دے دی جائے، ہم زندگی میں نماز کو بہت محبوب رکھتے تھے، لہذا ہمیں نماز پڑھنے کی مہلت دی جائے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں فرشتے جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ مولا تیرا فلاں بندہ جس کا آج انتقال ہوا اس کو قبر میں دفن کیا گیا ہے اور وہ نماز کی مہلت چاہتا ہے۔ حکومت ہے جاؤ اسے خوشخبری سناؤ کہ وہ نماز پڑھا کرے۔ نماز کا حکم تو زندگی کے ساتھ ختم ہو گیا نا، اب یہ کون سی نماز؟ سرکار مدینہ جس وقت معراج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، فضاؤں میں پرواز کر رہے تھے، براق پر بیٹھے ہوئے مسجد اقصی سے جب چلے، آسمانوں کی بلندیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، آسمان اول کی طرف جا رہے ہیں، فرماتے ہیں مررت علی قبر موسیٰ، میرا گزر موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر سے ہوا، رأیتہ کانا یصلی فی قبری، اور میں نے موسیٰ کو ان کی قبر میں دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ ذات جو قبروں کے اندر دیکھ لیتی ہے، زمین کے اوپر ہم کو نہیں دیکھتی۔ ارے میرے سرکار تو میرے سرکار ہیں، جس خچر پہ میرا آقا بیٹھ جائے وہ قبر کا حال دیکھ لیتا ہے۔ حدیث ہے، سرکار صحابہ کے ساتھ ایک سفر پر جا رہے تھے، خچر پر بیٹھے ہوئے، اچانک آپ جس جانور پر بیٹھے ہوئے تھے وہ ٹھٹک گیا، خوف سے پچھلے دونوں پاؤں اٹھا کے رک گیا، سرکار سواری سے اتر گئے، صحابہ دوڑے دوڑے جمع ہوئے، پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ نے سواری پر سے اترنے کا ارادہ کیوں فرمایا؟ کہا دیکھو میرا جانور خوف سے ٹھٹکے ہوئے ہے، ہیبت زدہ ہے۔ پوچھا کیا بات ہے سرکار؟ فرمایا ہم اس راستے سے گزر رہے ہیں، اس راستے کی ایک جانب قبرستان ہے، اس راستے کی ایک جانب قبرستان ہے، اور اس قبرستان میں 2 قبریں ایسی ہیں جن پر اللہ کا عذاب ہو رہا ہے۔ میرے جانور سواری نے قبر کے اس عالم کو دیکھ لیا،
میرا آقا جس جانور پر سوار ہو جائے تو اس پر بھی قبر کا عالم منکشف ہو جاتا ہے. ارے جانور کا یہ حال ہے سواری کا, تو وہ نور لن یزل ہے, اس کی بصارت و بصیرت کا کیا حال ہوگا؟ کون سی منزل ہے جو اس سے چھپی ہوئی ہے؟ تیرے دل کی دنیا اندھی ہے, تو تاریکی میں ہے, سمجھتا ہے کہ محبوب کائنات کو کسی بات کی خبر نہیں. دل کا اندھا روشنی کا انکار کرے, دل کا اندھا ہے. ماتھے کا اندھا یہ چلچلاتی دھوپ میں مئی کے مہینے میں کل 14 مئی ہے, اس کو 12 بجے کھڑا کر دو, باہر لا کے بولو کیسا سورج چمک رہا. کہاں ہے سورج؟ ماتھے کا اندھا آفتاب فلک کی روشنی کا منکر, دل کا اندھا آفتاب رسالت کے نور کا منکر ہے. نظر ہی نہیں آتا, دکھتا ہی نہیں. آنکھ والا تیری جو بند کا تماشا دیکھے, دیدہ کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے. انکار کر بیٹھتے, دکھتا ہی نہیں. انکار کرنا بھی حق وجانب ہے. ہم کو غصہ آتا ہے, ارے بھئی انہیں کیا کرے گا بیچارہ, اس کو پیدا ہی کیا گیا اندھا. لیکن جب بات اندھوں کی آتی ہے تو ایک ایسے نابینا بھی ہمیں یاد آتے ہیں جو نابینا تھے, انہیں بینائی دی گئی. رسول کائنات کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے جو نابینا تھے. نابینا صحابی کا لفظ حدیث میں موجود ہے. ارے بھائی صحابی کی تو تعریف یہ ہے جو حالت ایمان میں سرکار کو دیکھے. نابینا ہے تو صحابی کیسا معلوم ہوا؟ ارے ماتھے کی آنکھ سے دیکھنا ضروری نہیں ہے, کچھ لوگ دل کی آنکھ سے بھی دیکھ لیا کرتے ہیں. ویس اللہ کی رحمت ہو تم پر, تم نے سکھلایا. خرن میں رہتے تھے, سرکار کو کبھی دیکھے نہیں مگر عاشق تھے. ویس اللہ کی رحمت ہو تم پر, تم نے سکھلایا کہ عاشق صرف صورت دیکھ کر ہوتے نہیں صدقے. ہائے ہائے ہائے. نابینا صحابی بارگاہ سرکار میں آگئے. مسلم شریف یہ حدیث ہے, ترمذی میں بھی ہے یہی حدیث. آئے آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ میں پیدائشی اندھا ہوں, نابینا ہوں. پوچھا کیا چاہیے؟ کہا سرکار مجھے آنکھیں چاہیے. کیا کہا؟ آنکھیں چاہیے. آج تو امپلانٹیشن ہو رہا, زندہ انسان کو مردہ انسان کی آنکھ جب تک اس کا پانی سوکھا نہیں ہے امپلانٹ کی جا رہی. یہاں تک کہ بعض وقت انسانوں کی آنکھیں نہیں جانوروں کی آنکھیں بھی لگائی جاتی ہیں. میرے علم میں ہیں ایسے واقعات. آنکھ سے دکھتا ہے. پھر یہ آج کی ایڈوانسڈ ٹیکنالوجی. لیکن ایسا شخص جو پیدائش سے اندھا تھا, آنکھ ہی نہیں, اب آ کے کہے کہ مجھے بینائی چاہیے. سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں اس دنیا میں نابینا پیدا کیا ہے, اس پر صبر کر لو تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے. ان صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے دنیا دیکھنے کی خواہش ہے, میں دیکھنا چاہتا ہوں. تب سرکار نے کہا اچھا ہو وضو بناؤ. وضو کروائے, 2 رکعت نفل پڑھوائی. پھر کہا بیٹھ جاؤ, 2 زانو بیٹھنا. قاعدے میں کیسے بیٹھتے آپ نماز میں؟ بارگاہ رسالت کے آداب. جبرائیل بھی جب آتے تھے تو ایسے ہی بیٹھتے تھے. معلم بنا کے بھیجا گیا تھا, متعلم بن گیا ہے. تو جبرائیل کو بھیجا گیا, جاؤ میرا محبوب اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, اسلام ایمان اور احسان کیا ہے انہیں سکھا کے آؤ. لیکن کیسے آئے جبرائیل؟ آئے اور 2 زانو سرکار کے سامنے بیٹھ کے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کیا نا جبرائیل, میں جبرائیل ہوں. ہونا چاہیے تھا نا, تعارف دیتے اپنا. پھر اس کے بعد انا معلم لکم, میں تم سب کا استاد ہوں.
नहीं, दो जानों बैठ गए। उसके बाद या रसूल अल्लाह अखबिरनी मल इस्लामो वमल ईमानो वमल एहसान, इसको हदीस जिब्रील कहते हैं। ये अल्लाह के रसूल मुझे आप सिखलाइए, मुझे आप खबर दीजिए, मुझे आप बताइए कि इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, एहसान क्या है। आए थे सिखाने के लिए, सहाबा को सिखाने के लिए भेजा गया, लेकिन आदाब नबूवत, आदाब रिसालत का यह हाल है कि दो जानू बैठ जाना अदब से, मेरे महबूब के आगे जबान नहीं खोलना, बल्कि यह बोलना सरकार आप मुझे सिखलाइए, आप मुझे सिखलाएंगे तो ये सब सीख जाएंगे। कैसा अदब का करीना है। खैर, तो अब ये साहबी को दो जानों सरकार ने बिठाया, अपने करीब बुलाया। जब करीब हुए तो फरमाया मैं जो दुआ पढ़ाऊं तुम पढ़ना। हदीस की कुतुब में यही इबारत नकल है जो इबारत मैं आपको सुना रहा हूं। इसके बाद भी कोई अक्ल का अंधा, दिल का अंधा, तसर्रुफात नबी का मुनकिर, वसीले का मुनकिर है तो उसको उसके हाल पे छोड़ दो। सरकार ने दुआ पढ़वाई, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिनबिय्यिका नबिय्यि रहमती या सय्यदना मोहम्मद, एक रिवायत में या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नी क़द तवज्जहतु बिका इला रब्बी फी हाजती हादिही लितुग़ज़ा ली अल्लाहुम्मा शफ़िअहु फिय्या बिजाहिही इंदक। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह इन्नी असअलुका, मैं तुझसे मांग रहा हूं बिनबिय्यिका, तेरे नबी के वसीले से। सरकार खुद पढ़ा रहे दुआ, नबी रहमती, जो रहमत वाले नबी है, या मोहम्मद। अब कोई कहे कि या कह के मत पुकारना, उनसे कहना कि हमको हमारे आका ने ऐसा ही पुकारने को कहा है, इसीलिए हम या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, या खैर खल्क़िल्लाह कह के पुकारते हैं, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद इन्नी क़द तवज्जहतु, बेशक मैं आपकी तरफ मुतवज्जे हुआ हूं, बिका इला रब्बी, आपके वसीले से आपके परवरदिगार की तरफ आपको वसीला बना रहा हूं, फी हाजती हादिही लितुग़ज़ा ली, ताकि ये मेरी हाजत पूरी हो जाए। क्या हाजत है? आंखें आ जाएं। उसके बाद अल्लाहुम्मा शफ़िअहु फिय्या, ए अल्लाह तेरे महबूब के वसीले सिफारिश को कबूल कर ले, बिजाहिही इंदक, अपने पास। दुआ खत्म हुई, आंखें आ गई। दुआ खत्म हुई, आंखें आ गई। मियां वो चाहते हैं, जिसको चाहते हैं दिल की आंख भी देते हैं, माथे की आंख भी देते हैं, ये उनके हाथ में है। इसलिए कि वो महबूब हैं, महबूब रब्बुल आलमीन हैं, और मौला उनके सदक़े में जिनको महबूब बनाता है, जिन्होंने सरकार मदीना के इत्तिबा को अपनी ज़िंदगी का मिशन समझा, मकसूद समझा, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का लाए अमल यह तयन कर लिया कि हम ताजदार कौनो मकान की इत्तिबा करेंगे, तो उन्हें न सिर्फ कुरान की खुशखबरियाँ मिलती है, बल्कि उनके लिए और भी खुशखबरियाँ हैं। मौला फरमाते हैं कि हम जिसको अपना महबूब बनाते हैं तो क्या करते हैं, फ़ैज़ा अहबब्तु फ़कुन्तु समअहु लज़ी यस्मउ बिही व बसरहु लज़ी युबसिरु बिही व यदहु लती यब्तिशु बिहा व रिजलहु लती यमशी बिहा व लिसानुहु लज़ी यतकल्लमु बिही व इन सअलनी लअउतियन्ना। मैं अपनी पसंद से अपने किसी बंदे को जब महबूब बनाता हूं अपना, तो क्या करता हूं, उसके कान हो जाता हूं, समात हो जाता हूं, उससे सुनता, उसकी बसारत, उसकी बीनाई हो जाता हूं, उससे देखता, उसके हाथ हो जाता हूं, उससे पकड़ता, उसके पांव हो जाता हूं, उससे चलता, उसकी जबान हो जाता हूं, उससे कलाम करता। वो बंदा मुझसे मांगता जाता है, मैं उसे दिए जाता हूं। बंदा मुझसे मांगता जाता है, मैं दिए जाता हूं। वो जिसको महबूब बनाते हैं तो महबूबियत का अंदाज ये है कि वो अब महबूब बन जाने के बाद अपनी आंख से नहीं देखता, आंख उसकी होती है, बसारत रब की तरफ से आती है, कान उसके होते हैं, समात की कुव्वत खुदा की दी हुई होती है, हाथ उसके होते हैं, पकड़ की ताकत रब की होती है, पांव उसके होते हैं, रसाई की ताकत मौला की होती है, जबान उसकी होती है, कलाम उधर से होता है। इसीलिए कहा गया गुफ्ते अल्लाह बुवत गर्चे अज हुल्कों में अब्दुल्ला बुवत। उसका कहा नहीं होता, जबान उसकी होती है, फरमान किसी का जारी होता है। और जब ये हाल हो जाता है बंदे का, ये औलिया की शान है, ये शान महबूबान हक की है। सुनो, सरकार गौसे पाक वास की महफिल में थे,
آپ کے واز کے بارے میں لکھا ہے کہ 80,000 کا مجمع ہوتا، کبھی کبھی یہ مجمع بڑھتے ہوئے 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ اور 2 لاکھ کے درمیان جا پہنچتا۔ اس زمانے میں یہ لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، there was no means of communication۔ آواز پہنچے تو کیسے پہنچے؟ کوئی بڑا پنگا نہیں تھا جس میں منہ رکھ کے کہا جاتا۔ کمال یہ تھا کہ بعض وہ اصحاب جو غوث الاعظم کے واز کی محفل میں آتے تھے تو کبھی یہ ہوا کہ جلدی پہنچے تو پہلی صف میں بیٹھے، اور کبھی یہ ہوا کہ تاخیر سے آئے تو آخری صف میں بیٹھے۔ 80,000 کا مجمع ہے، 500,000 میں مجمع وہاں چلے گیا۔ ابھی مائک بند کرے تو پیچھے سے آواز آتی، مولانا آواز سنائی نہیں دے رہی۔ 80,000 کا مجمع ہے، حد نظر تک مجمع ہے۔ وہ اصحاب جو غوث الاعظم کی محفل میں کبھی اگلے کبھی پچھلے بیٹھے ہیں، کہتے ہیں کہ جب سامنے بیٹھتے تو بھی غوث الاعظم کی آواز جس معیار کی بلندی پہ سنتے، سب سے آخر میں بھی بیٹھا تو آواز ویسی ہی سنی۔ لاؤڈ اسپیکر کی یہ اولیاء محتاج نہیں ہیں، انسٹرومنٹس کے، ڈیوائسز کے، ٹولز کے، مشینز کے اولیاء اللہ محتاج نہیں ہے، بلکہ یہ سب ان کے محتاج ہے۔ جب وہ چاہتے ہیں تو ان کو بھی آف کر دیتے ہیں۔ ہمارے خاندان کے بزرگوں میں ہم نے 1-2 واقعات ایسے دیکھے، ہمارے ایک بزرگ کی تصویر کشی ہو رہی تھی، وہ تصویر سے چڑھتے تھے، منہ پہ رومال ڈال لیا، منہ رخ پھیر لیا۔ کیمرامین کو جو صاحب تقریب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں، جب یہ کھانا کھاتے رہیں گے مصروف رہیں گے نا، جب تصویر کھینچ لیں۔ اچھی بات ہے، اچھا آئیڈیا ہے، گڈ آئیڈیا۔ کھانا کھاتے وقت مصروف ہوتا ہے آدمی۔ وہ حضرت کھانا کھا رہے، وہ فوٹوگرافر صاحب کو اشارہ دیا گیا، وہ پہلے سے چارج کر کے کیمرہ تیار تھے، چھک کے ساتھ ایک سلیک ابھی جیسے ہوا، تصویر کشی کر لی۔ ادھر چھک بولتے ہی یہ حضرت نوالا چھوڑے، پلٹ کے بولے کیوں مذاق کر رہے ہو میاں، تصویر مطلب نہیں سمجھ میں آیا؟ ہماری یہ ایک تصویر نہیں، وہ ایک پوز ایک پکچر نہیں، جاؤ پوری ریل کھا لی۔ کیمرہ کھلا، لیبارٹری میں ڈیولپ کرنے کے واسطے ریل کھولے تو پوری ریل کھا لی۔ یہ آلات ان کے محتاج ہیں، جب وہ چاہتے ہیں تو سب بلینک کر دیتے ہیں۔ اور جب وہ چاہتے ہیں تو لائٹ کو ڈارک کر دیتے ہیں، اور چاہتے ہیں تو ڈارک کو لائٹ بنا دیتے ہیں، چاہتے ہیں تو ڈارک کو لائٹ بنا دیتے ہیں۔ سرکار غوث پاک واز ارشاد فرما رہے، آپ کے واز میں آپ کے چہیتے معتقد جو ہمیشہ شریک واز رہتے تھے، عبداللہ بن علی الہیتی، جن کو عرف عام میں عبداللہ الہیتی کہا جاتا ہے، ہر روز واز میں شریک رہتے۔ ایک دن وہ واز میں شریک تھے، بڑے پائے کے عالم، بڑے متقی پرہیزگار، بڑے ولی، وہ بھی غوث پاک واز ارشاد فرما رہے ہیں، وہ واز میں بیٹھے ہوئے، انسان ہے، بشر ہے، کبھی کبھی تھکا ہوا انسان جھونک کھا جاتا ہے۔ ایسے ہی آنکھیں بند ہوئی، نیند کی آغوش میں وہ چلے گئے۔ نیند نام ہے غفلت کا، نیند نام ہے غفلت کا۔ وہ سو گئے، سرکار غوث پاک اسٹیج سے اتر گئے، سیدھے جا کے ان کے بازو با ادب کھڑے ہو گئے جب تک وہ سوتے رہے۔ جب ان کی آنکھیں کھل گئی، وہ بیدار ہو گئے، سرکار غوث پاک واپس اپنے اسٹیج پر آ گئے، پیران پیر اپنے اسٹیج پر واپس آ گئے۔ جب واز کی محفل ختم ہوئی، لوگوں نے پوچھا کہ یا عبد القادر جیلانی، ہم نے پہلی دفعہ ایسا منظر دیکھا کہ آپ واز چھوڑ کے واز سننے والے ایک ایسے شخص کے پاس باادب جا کے کھڑے ہو گئے تھے جو کہ سو رہا تھا، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ غوث الاعظم نے فرمایا عبداللہ ہیتی سو گئے تھے، ان کے خواب میں سرکار مدینہ تشریف لائے تھے، میں استقبال کے لیے جا کے کھڑا ہوا تھا۔ باادب سرکار کے استقبال کے لیے باادب کھڑا ہوا تھا۔ جب عبداللہ ہیتی سے لوگوں نے تنہائی میں پوچھا، ہیتی آج غوث الاعظم کی محفل آواز میں تم سو گئے تھے، کیا بات تھی؟ کہا سو تو گیا تھا انجانے میں، لیکن کیا کہوں، ایسا کرم ہو گیا کہ سرکار کی رؤیت نصیب ہو گئی۔ خواب بھی چھپتے نہیں، خواب بھی چھپتے نہیں، ایسے کیمرے ان لوگوں کے پاس لگے ہوتے ہیں۔ ہاں باتیں کہنے کی وقت بہت ہو چکا ہے، ورنہ یہ موضوع تو ایسا ہے
کہ صبح ہو جائے اور موضوع ختم نہ ہو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس گفتگو کو یہیں ختم کروں. انشاءاللہ المستعان آگے جب بھی موقع ملے گا تفصیل سے پھر گفتگو رہے گی، اور اللہ نے توفیق دی تو اسی موضوع کے تسلسل میں بیان کروں گا. بس ایک واقعہ سنا کے گفتگو ختم کر دیتا ہوں. یہ تو سید الاولیاء غوث الاعظم کا معاملہ ہے جو آپ نے سنا، لیکن اللہ جن کو محبوب بناتا ہے، محبوب الہی، دہلی میں مزار شریف ہے، بابا فرید کے مرید اور خلیفہ امیر خسرو کے پیر و مرشد محبوب الہی نظام الدین محبوب الہی. امیر خسرو بڑے گھرانے کے آدمی تھے، روسائے وقت میں شمار ہوتا تھا، لیکن محبوب الہی کے جب متقد ہوئے تو آپ کے گھر کے خادم بن گئے. روزانہ اپنے پیر و مرشد کی گھر کی خدمت انجام دینا، یہاں تک جھاڑو جھٹکا صفائی کرنا. معلوم تھا انہیں کہ محبوب کے گھر کی صفائی کرنے سے دل کا میل کچیل صاف ہو جاتا ہے. ایک دن دیکھا کہ حضرت محبوب الہی کچھ پڑھ رہے، چپکے سے نظر کی کتاب پر تو دیکھا کہ حضرت شیخ سعدی کا کلام ہے. امیر خسرو بھی بڑے پائے کے شاعر، سوچا کہ میرے پیر کلام کا ذوق رکھتے ہیں، دیگر شعراء کا کلام پڑھتے ہیں، میں بھی شاعر ہوں، کیوں نہ میں اپنا کلام پیش کروں کہ وہ میرا کلام پڑھیں. دوسرے ہی روز جو اپنا کلام تھا پیش کر دیا کہ حضور یہ آپ کے خادم کا کلام ہے، اگر ایک دفعہ آپ نظر اس پہ ڈال دیں تو میری تمنا برآئے گی. کہا اچھا وہاں رکھ دو، ہماری کتابیں ہیں ان میں رکھ دو. امیر خسرو نے رکھ دیا، اور اب یہ خواہش ہے کہ کل جب میں آؤں گا تو سب سے اوپر میری کتاب تو ہے ہی، حضرت ضرور پڑھیں گے. دوسرے دن جب آئے تو دیکھا کہ پھر شیخ سعدی کا کلام یہ پڑھ رہا ہے. سوچا کہ نہیں، اب یہ جب تک شیخ سعدی کا کلام پڑھتے رہیں گے میرا کلام پڑھیں گے نہیں، اور تمنا یہ ہے کہ میرا کلام پڑھیں. لہذا خدمت تو انجام دیتے ہی تھے، ایک دن یہ کیا کہ شیخ سعدی کا کلام کتابوں میں سب سے نیچے رکھ دیا اور اپنا کلام اوپر رکھ دیا، تاکہ کلام دیکھیں تو یاد آ جائے اور امیر خسرو کا کلام محبوب الہی پڑھ لے. دوسرے دن جب آئے تو دیکھا کہ پھر شیخ سعدی کا کلام مطالعے میں ہے، امیر خسرو کا کلام جہاں کہاں وہیں رکھا ہوا ہے. پھر سوچا کہ نہیں، اب اس کو کہیں ایسی جگہ چھپا دینا چاہیے کہ حضرت مجبوراً میرا کلام پڑھ لے. یہ سوچ کر کے چلے گئے، کتاب کہیں رکھ دی، اپنی کتاب اوپر رکھ دی. رات خواب دیکھا، امیر خسرو نے رات خواب دیکھا. خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ ایک نورانی سما ہے جس کو کوئی مکان کا نام دیا نہیں جا سکتا، لگتا ہے کہ لامکاں کی بزم سجی ہے، ہر طرح